کیا تم نے دنیا کے ایک ایسے داستان کے بارے میں سنا ہے جس میں صبر پاک دامنی کے باوجود اور انجام اس کی لرزخیز؟ ذرا سوچے، اگر جوانی ہو، حسن ہو، تنہائی ہو اور گناہ کا دروازہ خود چل کر سامنے آ جائے تو انسان کا ایمان کس حد تک مضبوط رہتا ہے؟ یہ داستان ہے ایک ایسی نوجوان کی جس نے گناہ کے بدلے قید کو قبول کر لیا، اور ایک ایسی عورت کی جو خواہش میں اندھی ہو گئی مگر آخرکار حق کے سامنے جھک گئی۔ یہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر مصر پہنچے۔ اللہ پاک نے آپ کے چہرے پر ایسی روشنی رکھی تھی، ایسی نور تھی اس کے چہرے میں کہ دیکھنے والا ٹھہر جاتا تھا۔ عزیز مصر نے آپ کو خرید کر کہا، اس بچے کی عزت کرنا، یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ گھر تھا جہاں نعمت بھی تھی اور سب سے بڑی آزمائش بھی۔ وقت گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ پاک نے آپ کو حسن بھی دیا اور سب سے بڑی دولت تقویٰ بھی دی۔ حضرت زلیخا جو مہر کی ملکہ تھی، دل ہی دل میں ایک ایسی آگ میں جلنے لگے جو عقل کو جلا دیتی ہے اور ایمان کو آزماتی ہے۔ ایک دن زلیخا نے ایک پلان بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھنسانے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، بالکل خاموشی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا محل میں اکیلے تھے اور جوانی کی آزمائش تھی۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آؤ، اس لمحے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی لمحے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دل سے جو آواز نکلی وہ قیامت تک ایمان والوں کو زندہ رکھی۔ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ نفس کے منہ پر تمانچہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف، گناہ سے دور چلے گئے، اللہ کی طرف گئے۔ زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتے سے پکڑا اور وہ کرتا بھی پٹ گیا۔ اسی لمحے میں دروازہ کھولا اور عزیز مصر سامنے آیا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا، جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا قید ہے۔ مگر اللہ پاک سچ کو چھپنے نہیں دیتا ہے۔ قاضی تک فیصلہ کیا۔ قاضی نے کہا، اگر کرتا آگے سے پٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہے تو مرد یعنی یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پٹا تھا۔ خاموشی چھا گئی، سب کو پتہ لگ گیا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ پھر بھی بدنامی کے ڈر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا، اور وہاں اس نبی
یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی جو آسمانوں میں لکھ دی گئی، اے میرے رب، جس گناہ کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی ہے اس سے قید میں مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے غیرت، یہ ہے اللہ والوں کا راستہ۔ سالوں گزرے، قید ختم ہوئی، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہی حضرت زلیخا جنہوں نے الزام لگایا تھا کھڑے ہو کر بولے، میں ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور وہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے پاک دامنی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ صبر کا انجام تخت ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے چھوڑ دے اللہ اس دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دے دیتا ہے۔ اگر تم یوسف بن جاؤ تو زلیخا کا الزام بھی تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔